اس لیے شہید اور جہاد کے بارے میں ہم جتنا بیان کریں سمندر سے قطرہ بھی نہیں بیان ہو سکتا، مگر آج کی محفل میں دو باتیں جو پس منظر میں چلی گئی، لوگ بھول گئے اور اس ہنگامے میں ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا، نہ یہ مجاہد دے رہے ہیں، نہ تنظیمیں اور نہ عالم اسلام، جس کی وجہ سے برا نہ منانا۔ آپ ذرا میری باتیں صبر سے اور حوصلے سے سنیں۔ میں شہیدوں کو ڈگریڈ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو کر رہے ہیں اللہ ان کو جزا دے، مگر ترجیح نہیں، یہ بات نہیں ٹھیک، جو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہا۔ آپ ناراض نہ ہوں، بات میری جو توجہ اور ہوش سے سنیں، ورنہ عالم اسلام کو وہ نقصان پہنچے گا جس کی تلافی ہم کر نہیں سکیں۔ دشمن یہی چاہتا ہے کہ جو بچے دین کی طرف رغبت رکھتے ہیں یہ جانے دے دیں تاکہ میدان صاف ہو جائے، ہم ننگا ناچ ناچیں، اپنے ملک میں بھی شراب بدماشی اور عریانی پھیلا دیں، دوسری دنیا میں بھی یہی بدماشی ہو جائے۔ جن میں کچھ جذبہ ہے یہ بیچارے مر جائیں اور میدان کھلا میں مل جائے، اس پر توجہ دینی ہے۔ گہری سازش ہے، اسی لیے کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جانے دے رہے، اللہ قبول فرمائے، ان کی قربانی اجر دے، مگر کوئی بن رہا۔ ہندوستان کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے، ہمارے اپنے ہتھیار پھینک رہے ہیں۔ خود کشمیر کے جو لیڈر تھے مجاہد اول تک وہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ کوئی مجاہد نہیں، دہشت گرد، سارا کام خراب ہو رہا۔ جو کرنے کا کام تھا وہ نہیں، چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا، زہر سے علاج بھی ہو جاتا ہے روگوں کا، کڑوی باتیں بھی سننی پڑتی۔ لوگوں نے قتال کا ہم معنی جہاد کو بنا لیا، بات جہاد کی کرتے ہیں اور بات قتال کی ہوگی۔ قتال ایک حصہ ہے اس کا کہ لڑا جائے، جانے دی جائیں، دشمن کو مارا جائے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد اس سے بہت بڑی بات ہے۔ میں جو ہے پڑھی حافظ صاحب بیٹھے ہیں یہ سورہ الفرقان کی، وہاں کوئی جہاد نہیں تھا۔ مکہ میں کون سا یہ جہاد ہو رہا تھا، قتال ہو رہا، کوئی جنگ نہیں ہو رہی تھی، نہ کوئی مارتا تھا نہ مرتا تھا، مگر اس وقت بھی قرآن نے کہا کہ جہاد کبیر کرو، بہت جہاد کرو، اللہ کے رسول سے کہا۔ اور کیا کہا؟ تلوار کا نہیں، وجاہدہم بہی جہادن کبیرہ، قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول بہت بڑا جہاد کیا، قرآن پھیلا، قرآن لوگوں کے دلوں میں اتار۔ اور آپ کو پتا ہے کہ جو الارض، ہم کسی کا ایک چپا علاقہ چھیننے کے لیے اگر جنگ لڑے تو ہماری موت حرام کی موت ہوگی، ہم کفر پر مریں گے، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ رائے کلمت اللہ کی جنگ نہیں ہوگی، ہم کہتے رہیں گے شہید ہیں جنت۔ اللہ کا دین اجازت ہی نہیں دیتا کہ صرف ملک چھیننے کے لیے لوگوں کو مارنا، خون اتنا ارنا ہے انسان کا، ایک آدمی مارا جائے تو اللہ فرماتا ہے ایسے ہی جیسے زمین کے سارے لوگ مارے گئے۔ اللہ کے یہاں ایک انسان کا قتل بہت بڑا جرم ہے، زمین و آسمان ٹل جانے کے برابر ہے، اس کی اجازت بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ بہت ناگزیر حالات میں کہ آپریشن ضروری ہو جائے، کاٹنا ہی پڑے، ورنہ مارنے کی اجازت نہیں، کافر کو بھی نہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بجائے اسے دوزخ میں بھیجنے کے جنت میں لے جاؤ۔ قرآن کے ذریعے اللہ کے رسول کو حکم ہوا جاہدہم بہی جہادن کبیر، اس قرآن کو ہاتھ میں لے، گلی گلی اور محلے پہنچ، اپنے ساتھیوں کے ذریعے پہنچا، کسی گمراہ کو ہدایت ہو جائے جنت میں۔ اور اس کا یہاں تک حکم ہوا، آپ لوگوں کو علم ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رسول اللہ کے بچے ہی ہیں، حضرت حسن کی طرح ان کو اپنے پہلو میں بٹھاتے تھے حضور۔ ایک غزوہ پر گئے، جنگ میں ایک کافر جس نے بہت مسلمان قتل کیے، سب کا دل جلا ہوا تھا کہ یہ قابو آیا تو اس کی بوٹیاں اڑا دیں گے۔ اب حضرت اسامہ نے اس کو گھیرے میں لے لیا، اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا اور یہی تعویل کی کہ اس کے اسلام کا کیا اعتبار ہے، اتنے لوگوں کو قتل کیا، اب قابو آ گیا، اب اسلام لاتا۔ رسول کریم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اتنے ناراض ہوئے، بار بار آپ نے فرمایا کہ اسامہ تو اس لا الہ الا اللہ کا کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان حالات میں پڑا تھا، فرمایا حالات کا کیا معاملہ؟ اللہ کے نے دل چیرنے کا حکم نہیں دیا، جب لا الہ کہہ دیا تلوار روک لینی۔ وہ اتنا روئے اور کہتے ہیں میں نے تمنا کی کہ کاش آج میں نئے سرے سے مسلمان ہوتا، اس لیے جتنے مر رہے نا انڈیا کے ان کا بھی ہم حساب دیں گے، صاف بات ہے، وہ اللہ کی عدالت میں ہمیں پکڑ لیں گے کہ قرآن نہیں لے کر ہمارے پاس آئے، دین لے کر کوئی ہمارے پاس نہیں پہنچا، اور یہ کہنا کہ انہیں پتہ ہی ہے نہیں، وہ جہاں پیدا ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوازم صحیح ہے، جیسے ہم سمجھتے ہیں اپنے ماں باپ سے سن کر کے اسلام حق ہے، وہ اپنے دینوں کو سچا سمجھتے ہیں، ہم ان کی تسلی نہیں کراتے۔ ہمارا جرم ہے کہ جس جہاد کا خدا نے حکم دیا، قتال کا نہیں، قتال ناگزیر حالات میں ہوتا، بہت مشکل وقت آتا تو جنگ کی اجازت ملتی ہے، جہاد استفراغ الوسع، جہاد سے نکلا، جد و جہاد ہم کہتے ہیں، پورا زور لگانا، پورا زور کس بات کے لیے لگانا؟ دین پھیل جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، بندے مارنا نہیں، جہاد کوشش۔ مکہ میں اللہ کہتا ہے کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کیا، اور حضور نے کیا،
جو لوگ درست ہو گئے کتنے پکے نہیں. اب یہ کام تو ہم نے چھوڑ دیا, علماء تک نہیں کر رہا ہے. ان کی ذاتی زندگیاں جو بھی اسلام کو بدنام کر رہی ہیں, جو مدرسوں سے نکل رہے ہیں وہ فرقہ باز ہے, اور سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو قتل کریں. لوگ یہ اگر دعائی دے رہے ہیں کہ مدارس سے دہشت گرد نکل رہے ہیں, جھوٹ نہیں بول رہے. ہم پیدا کرتے ہیں کہ شیعہ کافر ہیں, بریلوی کافر ہیں, وہ مشرک ہیں. ہمارے مدارس یہی کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھ. تو وہ جہاد جس کا مکہ میں اللہ نے حکم دیا, ایک یہ آیت ہے. پھر آپ العنکبوت میں چلا جائیں, اللہ نے شروع میں کہا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ, جو جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفع کے لیے کرتا ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین, اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں. دین کے لیے کوشش کرو, کوشش کرنا جہاد ہے, کوشش کرنا, جنگ نہیں. قتال ایک خاص مرحلہ ہے کہ کوئی جان پر بند ہے, ٹھیک ہے, پھر جان دینا بھی بڑی بات ہے. جہاد کوشش, آپ مدارس قیام کریں, بچے کہتے ہیں ہم یہ کوشش کریں, یہ بھی حصہ, تھوڑا سا حصہ ہے, مگر پوری کوشش. دن رات مسلمان کھپ جائیں کہ اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے میں پہنچے. آپ عیسائی لوگوں کو دیکھیں کہ ہزاروں زبانوں میں بائبل کا ترجمہ کریں, ہزاروں, ہمیں پتہ بھی نہیں دنیا میں اتنی بڑیاں ترجمہ, اور 10 روپے میں 5 روپے میں اتنی بڑی کتاب کہیں مفت دے رہے ہیں. ہم قرآن لے کر دنیا کے پاس نہیں گئے. اللہ کہتا قرآن کے ذریعہ جہاد کرو, تلوار بعد میں آئے گی. کہ نہیں کوئی شخص ٹھیک ہوا اور مسلمانوں کے گلے پڑ گیا, ٹھیک ہے, پھر جانے دو, مر جاؤ, مگر پہلے کرنے کا کام تو یہ ہے کہ بندے نہیں مارنے, انہیں جنت میں لے جانا. دین لے کر ان کے پاس جاؤ, اور دین کے لیے اللہ نے قرآن کا. یہ دوسری آیت عنکبوت کی پڑھی, عنکبوت مکی ہے, کون سی جنگ ہو رہی تھی اس وقت, اور اس کی آخری آیت بھی یہ ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, جو ہماری راہ میں جہاد کرتے, وہاں قتال نہیں ہوتا. تو اللہ کے لیے ایک تو جہاد کو اور قتال کو الگ کریں کہ لڑائی کا نام ہی آپ نے جہاد رکھ لیا. لڑائی کرنے سے مسلمان گھبراتا نہیں, وہ جان اپنی سمجھتا ہی نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ, وہ تو سمجھتا اللہ خریدار ہے, جان اس کی ہے, دے دو. مگر پہلے یہ ہے کہ جہاد کوشش کرو, مدارس قائم کرو, دنیا کی سب زبانوں میں ایسا ٹیچر مہیا کرو, اتنے بڑے بڑے عالم پیدا کرو. چند بچے حافظ بنے, عالم بنے, جا کر مارے گئے, کیا فائدہ ہوا ملت اسلامیہ میں؟ یہی بڑے بڑے عالم بنتے, احمد دیدات بنتے, مولانا ثناء اللہ امرتسری بنتے, مولانا انور شاہ کشمیری بنتے, کہیں عیسائی ہوتے, یہودی ہوتے, للکارتے کیا مسلمانوں میدان میں ہمیں مطمئن کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے. اور آپ یقین جانیں اس وقت سب سے بڑا حملہ کفر کا وہ عراق اور افغانستان میں ہے, وہ ظلم تو الگ ہے, سب کو نظر آ رہا. مگر آپ سوچیں, کتابیں پڑھیں, بڑے بڑے علماء اور اکیڈمیاں انہوں نے قائم کر لی ہیں کہ قرآن کی گدیاں اڑا دو, اللہ کے رسول پر اتنے بہتان لگاؤ, سیرت آپ کی بگاڑ کر پیش کرو کہ ایک ڈاکو اور عورتوں کا عاشق جو اس کو نبی مانتے. اتنا سخت حملہ ہے کہ اس کے مقابلے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. بچوں کو لے جاتے ہیں, مرواتے ہیں. خدا کے لیے ایسا انتظام کریں کہ وہ جہاد ہو جس کا قرآن نے کہا کہ جاہدہم بہ جہادن کبیرہ. تلوار کی نوبت بعد میں آئے گی, قرآن کے ذریعہ جہاد کرو. قرآن پھیل جائے دنیا کی سب زبانوں میں ہو, ہم اس کے عالموں, سنسکرت کے, انگلش کے, فرنچ کے, دنیا ساری میں قرآن لے کر جائیں. اور پھر وہ صرف زبانی نہ ہو. دوسری بات شہادت کی آپ سنیں, میں مختصر کر رہا ہوں. شہید وہی ہے جس نے جان دی. قرآن نے کہا تکونوا شہداء علی الناس, میں اور آپ سب شہید ہیں, اور جو مسلمان شہید نہیں وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگا. شہید کیا ہے کہ اللہ کے دین کے سچے ہونے کی گواہی دے, زبان سے بھی دے, اپنے عمل سے بھی دے, اپنے کردار سے. مسلمان کو جب لوگ دیکھیں کسی میدان میں, وہ دکان پر بیٹھا ہو, وہ عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہو, وہ گواہی دے رہا ہو, وہ جنرل ہو, وہ جج ہو, کسی موقع پر اس کو آزمایا جائے تو یہی نظر آئے. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. سر سے پاؤں تک قرآن نظر آئے, اس کا بولنا, چلنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, دنیا دیکھ کر ہی اندازہ کر لے کہ قرآن ایسے بندے پیدا کرنا تھے. اب میں اور اپنے اندر جان کے سارے لوگ, پوری دنیا میں مسلمان یہ گواہی دے رہا ہے, ہمارا کردار یہ شہادت دے رہا ہے, دنیا کے سامنے ہم یہ مظاہرہ کر رہے ہیں. دنیا تو ساری دیکھ رہی ہے کہ کافر جو وعدہ کریں گے, سودا کریں گے, وہ سامان دیں گے. مسلمان جو پیک کر کے بھیجے گا اس میں بدجانتی ہوگی, بے ایمانی ہوگی, دوبارہ ان سے لوگ سودا نہیں لیں گے. یہ وہ شہادت دور ہے. اللہ نے ان کو نہیں کہا جو مرتے ہیں میدان میں, تمہیں کہا. سورہ حج آپ دیکھ لیں, سورہ بقرہ دیکھ لیں کہ رسول تم پر شہید ہے, تم لوگوں پر شہید. رسول شہید ہوئے, لیکن رسول علیکم شہیدہ. قرآن کہتا ہے رسول تم پر شہید ہے. حضور کو شہید اللہ نے کہا, حالانکہ جان دینے والا شہید نہیں.
وہ شہید ہیں کہ حضور اپنی گفتار سے کردار سے ایسا دین واضح کر گئے کہ آخری حج میں آپ نے پوچھا کہ میں جا رہا ہوں، قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھا جائے گا بتاؤ کیا گواہی دو گے کہ میں نے اللہ کا دین ٹھیک پہنچا دیا، شہادت دے دی، اعلان کر دیا؟ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ آپ نے 3 بار کہا اللہم اشہد، اے اللہ گواہ ہو جا جو امانت میرے سپرد تھی میں نے دے دی۔ حضور گواہی دے گئے، ایک ایک بات واضح کر گئے۔ ساتھ قرآن نے کہا کہ اب مسلمانوں تم لوگوں پر گواہ ہو، شہید لفظ شہید ہے، تم اب لوگوں پر شہید ہو۔ ایک ایک مسلمان پوری دنیا کو بتلا دے کہ حق یہ ہوتا ہے اور اس پر عمل ایسے کیا جاتا۔ اس لیے خدا کے لیے جہاد اور شہادت جو قرآن میں ہے نا اس کو سمجھو۔ جان دینے والے بھی شہید ہیں، کیونکہ وہ تو بہت اعلیٰ شہادت دیتے ہیں نا کہ جان دے کر کہہ دیتے ہیں کہ اس دین کی صداقت میں اگر شبہ ہوتا ہم کیوں مرتے، بڑی گواہی ان کی، سب سے اونچے شہید ہیں۔ مگر اللہ سارے مسلمانوں کو شہید کہتا کہ سب شہید ہیں، زبان سے بھی شہادت دو۔ اب شہادت کا حال خدا کی قسم یہ ہے کہ جب کسی پڑھی لکھی سوسائٹی میں جاتا ہوں یہ کافر ہو چکے، الٹی شہادت دیتے ہیں نہیں جی قرآن بیکار اس دور میں چل سکتا، سود کا کوئی بدل نہیں ہے، بے پردہ عورتوں کو قید کرنے، یہ پردہ جو ہے عورتوں کو قید کرنے والی بات ہے، یہ چل سکتا ہے؟ یعنی زبانوں سے بھی آپ بکنے لگے ہیں کہ یہ دین جو ہے آؤٹ آف ڈیٹ، گواہی الٹی دینے لگے کہ یہ تو پرانا ہو چکا چھوڑنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے اس کو بدلو، اس میں ترمیم کرو۔ شہادت دینی تھی کہ نہیں یہ حق ہے، قیامت تک حق ہے، ہم الٹی گواہی دے رہے ہیں۔ کافر تو خدا رہا ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یہ پرانی باتیں ان میں کوئی ترمیم ہونی چاہیے، زمانے کے تقاضے بدل گئے ہیں، اس کا نام اجتہاد رکھ لیا کہ اجتہاد کرنا چاہیے، حرام کو حلال کرنے کا نام اجتہاد، توبہ دو۔ تو اللہ کہتا تم شہید ہو سارے، ایک ایک کلمہ کو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد، شہادت سے نکلا نا شہید تھے۔ میں گواہی دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم الٹی گواہی دے رہے، جا کر دیکھ رہے پڑھے لکھوں کی محفل میں لوگوں کے سامنے شرماتے ہیں، ورنہ اب تو فیشن ہی بن گیا۔ کوئی کہتا ہے یار اسلام میں لونڈیاں ہیں، اسلام میں زیادہ عورتیں، کفر بک رہے ہیں، یعنی الٹی گواہی دے رہا ہے کہ ہم خود اس دین کو سچا نہیں مانتے۔ اور عمل میں تو جو حال ہے کہ کوئی مسلمان اس پر عمل نہیں کرے، جو کچھ قرآن نے کہا اس کے جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، امانتیں دبا جاتے ہیں۔ اب یہ شہید کہاں ہے؟ جان دینے والوں کو قرآن نے شہید کہا۔ میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں، لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول تم پر شہید ہے اور تم لوگوں پر شہید ہو۔ وہ جان دینے والے شہید کی بات کریں، آپ جتنا چاہے ان کو آپ سلام عقید پیش کریں، مگر شہید سارے، ہر مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنی کوششوں سے دنیا پر ثابت کر دے کہ ہم نے اگر اس دین کو سچ پایا ہے تو منافق نہیں، ہم میں دورنگی نہیں، دوگلا پن نہیں، ہماری ایک ایک روش، ہمارا ایک ایک طریقہ قرآن کے بعد بن کر دکھاؤ قرآن کے مطابق۔ اور علامہ اقبال ایک دفعہ فرماتے ہیں ساری مسلمان امت کہتی ہے ہم زوال کا شکار ہیں، ہم یہ ہے وہ کہتے تم سمجھتے ہمارے پاس چلا نہیں، ہماری معیشت مضبوط نہیں، دولت نہیں، سبب کچھ اور ہے، تو جس کو خود سمجھتا ہے زوال بندہ ہے مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ پیسوں کی کمی کی بات نہیں، پیسے تھے صحابہ کرام کے پاس۔ ابھی بچہ بیان کر رہا تھا کفن نہیں نصیب ہوا حضرت مصعب کا، حضرت حمزہ سر کی طرف کھینچتے تھے چادر، پاؤں ننگے ہو جائے۔ کمی یہ نہیں تھی، کمی یہ ہو گئی کہ ایمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں رہا جو ان میں تھا۔ خار از مہجوری قرآن شد، ذلیل اس لیے ہو گیا کہ قرآن کو چھوڑ دیا، شکوہ سنجے گرد سے دوران شدی۔ جب بات ہاں تقدیر ہے، اللہ کو ایسے منظور تھا، اللہ کو کبھی ظلم منظور نہیں ہوتا، اللہ کو یہی منظور تھا کہ تم غالب رہو، مگر تم نے راستہ چھوڑ دیا۔ اس لیے جہاد اور شہادت کے بارے میں آپ کی یہ مجلس جو ہے نا، ان میں 2 پوائنٹ ضرور لوگوں کے سامنے آنے چاہیے کہ صرف مرواؤ نہیں، بہت زیادہ بچے تیار کرو، بہت کمی ہے۔ وہ ختم ہو گئے جو رجال تھے ہمارے بڑے بڑے، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسے، اور دوسرے ایسے تھے۔ کسی میدان میں للکارتا تھا مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ایسے آدمی تھے امرتسری کہ آج ایک فرقہ پیدا ہونا ہندوؤں میں، عیسائیوں میں، صبح مناظرے کے لیے اس کے لیے وہ تیار ہوتے تھے، ایسا مطالعہ تھا ان کا، جانتے تھے کہ یہ سوال کریں گے۔ اب کہاں ہے؟ کوئی عیسائی بلا لیں، کوئی مرزائی بلا لیں، اس کے سامنے بات کریں گے۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ شیخ الحدیث کو تیار کر لیں، میں قادیانی بلاؤں گا، ایک پادری بلاؤں گا، اور بات کر دے میرا منہ سیاہ کر دے۔ تو جب جہاد ہی نہیں وہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے قرآن کے ذریعے جہاد کرو، پہلے علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کے پاس اتنا کہ وہ اپنے دین کو جانے۔ وہ بات تو نہ ہو کہ پٹھان نے گرا لیا میدان جنگ میں کافر کو، کہا پڑھ کرنا، اس نے تنگ آ کر کہا خان صاحب پڑھاؤ، کہنے لگا آتا تو مجھے بھی،
یہ حال ہو گیا کہ دین نہیں سیکھتے، اس کو پھیلاتے نہیں۔ مکہ میں جس جہاد کا حکم تھا کہ قرآن کے ذریعہ جہاد کرو، قرآن آپ اتنی سوسائٹی بیٹھے ہو پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر، ان سے پوچھیں کہ قرآن آپ نے شروع سے آخر تک پڑھا، ترجمہ آتا ہے، اس کی تفسیر آتی نہیں، تو کیا جہاد آپ کر رہے ہیں؟ کفار جن کو ہم مار رہے ہیں، اگر انہوں نے دامن پکڑ لیا قیامت کے دن کہ ہمیں ان لوگوں نے منایا تھا کہ قرآن سچا، ہم تو اپنے دین کو سچا سمجھتے، تو کون اس خون کا جواب دے گا؟ کہاں ہم جا کر اپنی شہادت ثابت کریں گے؟ اللہ کہے گا میرے اتنے بندے دوزخ میں چلے گا تمہاری وجہ سے، تم نے جا کر بم مارا اور مر گئے، ان کو دین سکھایا اور نہیں سکھایا تو تم حساب دو کہ تمہیں حکم تھا کہ پہلے دین لوگوں تک پہنچاؤ، اور دین ایسے طریقے سے پہنچاؤ کہ حجت تمام ہو جائے، بہانہ نہ رہے۔ ان کو اپنے سامنے بٹھاؤ، کہو بھائی اپنے شکوک دور کرو، ہم دباؤ سے نہیں منوائیں گے، جو اعتراض ہے تمہارے کرو، تسلی کریں گے، اگر تمہیں مطمئن کریں قبول کر لو، نہیں مطمئن ہوتے بے شک اپنے دین پر رہو۔ پھر دوسرا مرحلہ کہ اسلام قبول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، جہاد صرف ایک بات کے لیے اللہ نے فرض کیا جو جنگ ہے کہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ کیا، کلمہ نہیں زبردستی پڑھانا، نہ کلمہ دل میں زبردستی اترتا، ہم زبردستی تلوار رکھیں کافر پڑھ دے گا دل میں تو نہیں جائے، ایمان اور کفر دل سے متعلق ہے، اس لیے اللہ کہتا ہے یہ کام نہ کرو، یہ بیکار ہے، کوئی کلمہ نہ پڑھاؤ، علم کے ذریعے اسے منوا سکتے ہو منا لو، پڑھ لے گا کلمہ جنت میں جائے گا، نہیں جاتا جہنم میں جائے۔ مگر دوسرا حصہ دین کا نیو ورلڈ آرڈر کہ ظلم نہیں ہونے دینا، کوئی دنیا میں رشوت نہ کھائے، کوئی غریب کا خون نہ پیے، کہیں بیٹیوں کی عزت نہ لوٹے، یہ کافروں سے بھی منوانا۔ اس کے لیے ہم نے ہر علاقے پر حملہ کرنا، وہاں خون ریزی نہیں کہ بم مارو اور دہشت گردی کرو، نہیں باقاعدہ جنگ۔ یہ بھی آپ سن لیں کہ جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں نا، اسی طرح جہاد جو ہے کہ ہم غیر لوگوں کو مار دیا۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول نے پابندی لگائی ہے انما الامام جنہ، ایک سربراہ امت ہونا چاہیے جس کی سربراہی میں جہاد۔ کہتے ہیں جب میں نے مجاہدین سے بات ہوتی نا میرے بھائی ہیں کہ نہیں یہ حکمران ظالم ہے، میں کہتا ہوں حکمران ظالم ادھر رخ کریں، پہلے اپنے علاقوں میں اسلام لائیں، اور اگر آپ کے اپنے علاقوں میں شراب کی بوتلیں، آپ کو کیا حق ہے کہ دوسروں کی الماریوں کی تلاشی لیتی پھر؟ جو علاقے آپ کے قبضہ میں مسلمانوں کے وہاں قرآن نہیں چل رہا اور آپ کے حکمران اس طرف نہیں آتے، آپ کیوں غیر مسلموں کو تنگ کرتے ہیں؟ وہ بیچارے تو اس دن کو حق ہی نہیں مانتے۔ جو تمہارے اپنے ملک ہے وہاں اسلام نہیں چلتا، تم مجاہد ادھر کیوں نہیں آتے؟ نہیں اندر سے ملے ہوئے، کتاب لکھ دی باقاعدہ انہوں نے کہ طاغوت کے تعاون سے جہاد، طاغوت کے تعاون، کہ طاغوت جو ہے نا ملکوں میں ہمارے ان کی مدد سے جہاد، بھائی جو طاغوت ہے ظالم اس کے خلاف جہاد کا حکم ہے، لڑائی نہیں کرنی، خون نہیں کرنا، ان کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ ہم سارے متحد ہو کر ان کو مجبور کریں کہ تم مسلم ہو، کافر نہیں ہمارے بھائیو، اسلام چلاؤ۔ ہم نے پہلے اسلام یہاں چلانا، اور آپ یہ یقین جانیں دین کی روشنی میں جن کے اپنے ملکوں میں اسلام نہیں، ان کو قطع اجازت نہیں کہ سرحد پار کر کے کافروں کو جا کر مارے۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو تب اجازت ملی شام اور روم کی طرف چڑھائی کی جب ان کے اپنے ملک میں اسلامی سلطنت قائم ہوگی، شریعت چل رہی تھی، پھر لوگوں کو دعوت دی کہ آؤ دیکھو کیسا بابرکت نظام ہے، اس کو امپورٹ کرو اپنے ملکوں میں لے جاؤ۔ واقعی وہ ایسا تھا کہ لڑنے کی ضرورت تھوڑی پڑی، جدھر لشکر جاتے تھے ایرانی رومی خود مسلمان لشکروں کا ساتھ دیتے تھے، یار ان کا نظام تو بڑا اچھا۔ تو دین کا ایک حصہ مذہب کے عقیدے اور عبادتیں، وہ زبردستی نہیں ہم منوائیں گے، ہندو رہے عیسائی رہے دوزخ میں جانا چاہتے تھے وہ علم سے سکھائیں گے، مانتے ہیں ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے نا کہ بدماشی نہیں ہونے دیں گے، ظلم نہیں ہونے دیں گے، یہ کافروں کے ملکوں میں بھی نہیں ہونے، ان کو بھی ہم آرام اور سخت نصیب کریں گے۔ یہ ہے وہ جہاد جس کا ایک حصہ قتال، کہ اگر لڑنا پڑا نا وہ بات کی منظر، پہلے یہ تو بندوبست کرو کہ علم عام ہو، مسلمان کا بچہ بچہ دین کو جانے اور وہ اتنا عالم ہو۔ آپ اس وقت برا نہ منائیں، قادیانی بھی میرے دوست ہیں، شیعہ حضرات تو خیر اپنے، عیسائیوں کو میں جانتا ہوں میرے پادری دوست ہیں، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں بالکل عالم ملے گا، آپ کو کوئی پتہ نہیں، آپ سے شاید ہی کوئی جانتا ہو، ورنہ موٹی موٹی باتیں بھی نہیں جانتے۔ تو کیوں اللہ کے بندو تم یہ حفظ قرآن کر کے مرتے ہو مارتے ہو؟ دین سیکھو، اور اس دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے جتنے جتن ہو سکتے ہیں، تبلیغ کے ذریعہ، کتابوں کی اشاعت کے ذریعہ، مدارس قائم کر کے، میڈیا کے ذریعے، ممبر و محراب کے ذریعے علم پھیلاؤ، یونیورسٹیاں بناؤ، اکیڈمیاں بناؤ، کہ دنیا ہار مان جائے کہ واقعی دین کی ایک بات یار لاجیکل ہے، منطقی ہے، ٹھوس ہے۔ جب تک یہ ہم کام نہیں کرتے قرآن کی بات ہمیں پکارتی رہے گی، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا۔ بھائی قرآن کے ذریعے پہلے سارا زور لگا لو، بعد میں دیکھا جائے گا کوئی گندے دانے رہ جائیں پھر نبٹ لیں گے۔ قرآن علم اپنے ملکوں میں دین نہیں، آپ نہیں جانتے کہ ہمارے اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا، کیا بیان کروں، سیاست کی ضرورت نہیں، مگر آپ سب جانتے
کہ کافر ملک جانا ان کی کوئی عزت اے ہندوستان کی ہم شکایت کرتے ہیں پوری دنیا کیوں اس کا احترام کرتی کافر ہے بے ایمان مگر وہ اس کے ہاں جمہوریت ہے انتخاب ہوتے ہیں عدلیہ آزاد ہے جج جو ہے نا وہ صدر کو وزیر اعظم کو قید کر لیتے ہیں یہاں کوئی نہیں ہے پہلے فون کر کے پوچھتے ہیں کیا فیصلہ لکھیں یہ اسلام ہے یہاں کیوں کشمیر جاتے ہو کیا کرتے ہو ان کی مدد کرتے ہو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یار جان چھوڑو ہماری ہم اپنا الگ کشمیر چاہتے ہیں ان کی مدد کر کے جانے دے رہا ہو تو ایسی قیمتی جانیں کہ اگر وہ اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتی تو میں یقین کرتا ہوں کہ ان میں سے بہت بچے ایسے تھے کہ وہ اسلام کے گلے سر سب ثابت ہوتے بہت چوٹی کے لوگ ثابت ہوتے اسلام کی خدمت کرتے جوش میں آئے چلے گئے جانے دینی اللہ ان کی قربانی قبول کرے مگر وہ ظالم ہیں جو غلط رہنمائی کر رہے ہیں کہ دین کا کام ان بچوں سے نہیں لیتے ان کی بجائے انہیں مروانے میں لگے ہوئے اور آپ سارے جانتے اب یہ راز نہیں رہا کہ یہ کام ایجنسیاں کرتی ہیں سرحد پار کراتی ہیں اسلحہ دیتی کہ یہ چھوڑ نیک بچے مروا دیے میدان کھلا ہو جائے یہ دو بھی کیا کریں گے میں اگر کشمیر کا جہاد فرض ہے اور واقعی فرض ہے کہ ہمارا علاقہ ہے انہوں نے زبردستی چھینا اعلان کیوں نہیں کرتے کیوں دنیا کے سامنے جھوٹ بولتے ہو کہ ہم میرے بندے وہاں نہیں جاتے ہم درمدازی نہیں کرتے اس جھوٹ کا نام جہاد ان کے ساتھ تم گلے ملتے ہو مسافے کرتے ہو مذاکرات کرتے ہو اور دیندار بچوں کو برواتے فوج کیوں کھاتی ہے اتنا فنڈ ان پر خرچ ہوتا سب سے زیادہ بجٹ یہ کھاتے ہیں یہ آگے بڑھے اعلان کریں اور پھر ہم میں سارے فرض ہوگا کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کر امیر اور امام فاسق کو بے شک امام بخاری فرماتے ہیں برن کانا فاجرہ نیک ہو یہ بات جو اس وقت ہے سربراہ وہ اعلان کرے ساری دنیا اس کے بے ایوب نے کیا تھا اللہ اس کو معاف کرے کہہ دیا سارے علماء ساتھ ہو گئے کہ واقعی یار یہ ایوب کا مسئلہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ وہ جہاد ہوتا مرو تن من دان قربان کرو یہ کیا کہ حکومت فریب کرے دیندار بچے مروائیں اور دین کا کام جو ہمیں پکار رہا کہ پوری دنیا میں صفر ہے خدا کے لیے اس کے لیے نکلو دین کو دنیا میں پہنچاؤ کافروں کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرو وہ بنی کے اور شہید جو اللہ نے کہا مرنے والے بھی شہید ہے یہ قرآن میں ہے کہ تکونوا شہداء للناس تم سارے مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تم لوگوں پر شہید ہو جتنے دنیا میں عیسائی کافر ہندو موجود ہیں تمہیں ان کے پاس جا کر دین کے سچے ہونے کی گواہی دینی پڑے گی ان سے اسلام کا اقرار کروانا ہوگا تبلیغ کر کے چھوڑ دیا اور صرف مرنے مارنے کو سمجھ لیا جس کی وجہ سے پوری دنیا دشمن ہوگی کہ مسلمان شرارتی ہیں دہشت گرد ہیں ہماری شامت آ گئی نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا کہیں کچھ نہیں ہوا اس لیے آپ میری یہ باتیں اگر ناگواری گزری میں معذرت کھاؤ مگر خدا کے لیے میری یہ کڑوی کساڑی باتیں بھی نا ان پر کچھ سوچنے کی تکلیف کریں بچوں کو عالم بنائیں بڑے بڑے عالم بنائیں ایک ہی تھا اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے شیخ احمد دیدار اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا معمولی کاروبار تھا ایک کتاب ملی تھی افریقہ چلا گیا اس وقت ایک عالم دین جو ہم یہاں سے ہجرت کر کے مکہ گئے اور جو لوگ مکہ معظمہ جاتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں بہت بڑا مدرسہ سالتیہ اور تبلیغی جماعت کے لوگ یا دوسرے وہاں ٹھہر سے بھی سورج وہ مولانا رحمت اللہ مہاجر مکی نے قائم کیا تھا انگریزوں کی پکڑ سے بچ کر وہاں چلے گئے ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اظہار الحق جس کے بارے میں اس زمانے میں انگریزی اخباروں نے لکھا کہ جہاں جہاں یہ اظہار الحق پڑھی جائے گی عیسائی مشنری کامیاب نہیں ہو سکے عیسائیوں کے بقیے ادھر دیے اتنا پڑھا عیسائیوں کو بائبل کو ان کے حوالوں سے ثابت کیا کہ آؤ میدان اب 3 جلدوں میں اس کا ترجمہ بھی مولانا تقی عثمانی صاحب کے مدرسے نے کر دیا بائبل سے قرآن تک وہ کتاب دیدار صاحب نے پڑھی اتنا عالم نہیں مگر وہ ایسی اپنے اندر رچا دی کہ پھر امریکہ میں اور ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں مناظرے ہوتے رہے پادریوں کے انہوں نے گوڈے لگوا دیے اور سارے جو ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے شکست اور پورے عالم عیسائیت میں زلزلہ آ گیا کہ یار احمد دیدار نے دنیا ہلا دی ایسے بندے خدا کے لیے پیدا کرو وہ سب سے بڑے مجاہد ہے وہ جاہد ہوں گے جہاد کبیرہ یہ چھوٹا جہاد ہے اس کے مقابلے بڑا قرآن نے جہاد کبیرہ کا کچھ اس طرح بھی توجہ کر لو کروڑوں کی تعداد میں ایسے عالم پیدا کر دو جو دنیا کی سب زبانوں کے ماہر ہوں کیمسٹری کے ماہر بیولوجی کے ماہر وہ آکسفورڈ میں جائیں کیمبرج میں جائیں کافروں کی یونیورسٹیوں میں کھڑے ہو کے لڑکا رہے آئے اپنے علم کی روشنی میں ہم سے بات کر لو ہم تمہیں منوائیں کہ خدا ہے اس کی طرف سے کلام اترا یہ کام ہے جو کرنے کا اصل جہادن کبیرہ اس میں کامیابی ہوگی بہت سے کافر تو ویسے ہی اسلام میں آ جائیں گے مارنے کی ضرورت نہیں رہے گی اور جو نئی شرارتوں سے باز آئیں گے پھر ہم بزدل نہیں ہیں وہ اندر چھپنے والے نہیں مر جائیں یا ان کو اسلام میں لائیں گے یا اپنی گردن دے دیں گے وہ بات تمہارا قتال کو الگ رکھیں جہاد کو الگ میدان جنگ میں مرنے کی شہادت کو الگ رکھیں اور جو شہادت دینا ہر کلمہ گو کا فرض ہے
کہ اس کی ہر بات سے یہ ٹپکے کہ واقعی یہ دین کو سچا مانتا ہے، اس کی کسی بات سے لوگوں کو یہ بو نہ آئے کہ کہتا تو ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، عمل تو اس کے خلاف کر۔ یہ منافقت اور دوزخی ہم میں نہیں ہونی چاہیے۔ کرنے کا کام اصل میں یہ ہے، میں نے جو کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اس میں اگر کچھ سچائی ہے تو میرے دل میں، آپ کے دل میں جگہ پیدا کرے، اور اگر اس مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ مجھے بھی معاف کرے۔ باقی جو لوگ نیک نیتی سے شہید ہوئے انہیں ہم کچھ نہیں کہتے، وہ بیچارے بالکل مخلص ہیں، ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں، مگر رہنما غلط رہنمائی کر رہے ہیں، ترجیح غلط ہے۔ جو کرنے کا پہلے کام تھا مکی دور کا جہاد وہ چھوڑ دیا، اور آخری جہاد جو تھا مدینہ میں جا کر ہوا تلواروں والا، اسلامی حکومت بن گئی، شریعت نافذ ہو گئی، اس کے بعد اس کو پہلے قدم پر ہی لے لیا۔ اب اس کا کیا کریں کہ سر نیچے کر دیا، پاؤں اوپر کر دیا۔ یہ قرآن اور سنت کے خلاف بات ہے۔ اعلان جنگ کے بغیر جہاد نہیں، اور حاکم وقت کے اعلان کے بغیر جہاد نہیں۔ یہ دین میں طے شدہ باتیں ہیں، کسی کے بڑھانے کی نہیں۔ وضو کے بغیر جیسے نماز باطل ہے، امیر المومنین اور امام وقت کے اعلان کے بغیر جہاد بالکل اسلام میں نہیں، اور نہ کسی کو حق ہے کہ وہ اعلان کے بغیر دھوکے کے ساتھ سرحدیں پار کرے۔ اعلان کرنا ہم بذل ہمارا سوا، اللہ کہتا ہے اگر وہ وعدہ نہیں پورے کر رہے کافر، ان کے منہ پر مار دو ان کا معاذر کا، کوئی وعدہ نہیں مارا، کھول کر جنگ ہوگی، پھر اللہ مدد بھی کرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔